بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ۔ تو مومن کی نماز یہ کتاب ہے، اس میں ہم نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، باقی نمازوں میں شرط ہے۔ تو تکبیر تحریمہ وہاں نماز جنازہ میں چونکہ 4 تکبیریں ہیں، اس لیے تکبیر تحریمہ رکن ہے۔ رکن کا مطلب یعنی نماز کے اندر ہے، وہ فرض میں ہے، لیکن باقی نمازوں میں شرط ہے۔ لیکن کچھ علماء نے باقی نمازوں میں بھی فرض مانا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی داخل نماز مانا ہے۔ تو جو داخل نماز ہو اسے فرض کہتے ہیں، رکن کہتے ہیں، اور جو خارج نماز ہو اسے شرط کہتے ہیں۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے کیونکہ وہ نماز سے باہر ہے۔ نوٹ: تکبیر تحریمہ کے تعلق سے تفصیلی مسائل نماز کے فرائض میں ملاحظہ فرمائیں۔ اب دیکھیے تیسرا باب نماز کے فرائض۔ تو فرض کی جمع فرائض ہے، تو یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر کیے جانے کی وجہ سے داخلی فرائض ہیں۔ میں نے ابھی بتایا جو اندر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، انہیں فرض کہتے ہیں یا رکن کہتے ہیں۔ ان فرائض کو ادا کیے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، باہر شریعت کے حوالے سے۔ اگر ان میں سے ایک کام بھی جان بوجھ کر کو کہہ سکتے ہیں قصدن، یا بھول کر یعنی کہ سہون چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہ ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کیا جاتا ہے بلکہ نماز اثر نو پڑھی جاتی ہے۔ ہاں اگر واجب چھوٹ جائے نماز کا تب نماز سجدہ سہو سے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں بلکہ اثر نو نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو رد المحتار جو فتاوی شامی ہے اور غنیہ، اس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے۔ نماز کے کل 7 فرائض حسب ذیل ہیں۔ تو حسب ذیل کا مطلب نیچے کے مطابق۔ تو نیچے کے مطابق یہ فرائض نماز کے 7 کیا ہیں؟ فرائض نماز: تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا۔ تو جیسے تکبیر تحریمہ باندھی جاتی ہے تو انسان دنیا کی باتوں کو، کھانے پینے کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور یہ نماز جو ہے اسے اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے۔ اب قیام، قاف پر جو ہے وہ کسرہ پڑھا جائے گا، قیام۔ تو قیام کا مطلب کھڑا ہونا۔ اور قرات، تو نماز میں قرات یہ بھی فرض ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن سے میسر ہو جو تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، تو یہ فرض ہے۔ قرات مطلقہ، تو مطلقاً قرات فرض ہے، کہیں سے بھی پڑھو۔ اور رکوع، تو رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سجدہ یہ بھی فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ، تو قاعدہ اخیرہ کا مطلب آخر میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر 4 رکعتی نماز ہے تو اس میں 2 پر جو بیٹھیں گے وہ قاعدہ اولا ہے، یعنی پہلا قاعدہ، اور جس میں سلام پھیرا جائے گا تو وہ قاعدہ اخیرہ، یعنی آخر کا جو ہے بیٹھنا۔ خروج بسنعہ، تو با پر کسرہ پڑھیں گے، صاد پر ضمہ۔ خروج بسنعہ، اپنے ارادے سے نکلنا۔ تو خروج بسنعہ کا مطلب، سنع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا ارادہ، اپنا عمل۔ تو اپنے عمل سے نکلنا۔ اپنا عمل کیا ہوگا؟ ایک طرف سلام پھیرا جائے، پھر بائیں جانب سلام پھیرا جائے، تو یہ اپنے عمل سے نکلنا یہ بھی فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز میں بیٹھے ہیں قاعدہ اخیرہ میں اور ری خارج ہو گئی تو یہاں اپنے عمل سے نکلنا نہیں پایا گیا، کیونکہ اپنے عمل سے نکلنا سلام کے ذریعے یہ ہوتا۔ تو اگر ری جو ہے وہ بلا قصد خارج ہو گئی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کا ایک فرض چھوٹ جاتا ہے نا، خروج بسنعہ۔ ہم نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ کو تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے۔ میں نے کہا کچھ لوگوں نے شرائط نماز سے مانا ہے اور بعض نے تکبیر تحریمہ سے۔
تو حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اب نماز کے جو افعال ہیں اس سے ملی ہوئی ہے، فوراً تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ثنا، تعوذ و تسمیہ، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر کوئی صورت پڑھی جاتی ہے، تو گویا کہ نماز کے افعال سے یہ بہت زیادہ متصل ہے، اس وجہ سے اس کا شمار نماز کے فرائض میں بھی ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، حالانکہ نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی اور انتقال کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی جب ہوتی ہے، مطلب رکوع میں جانا ہے تب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جانا تب بھی، اٹھتے ہیں تب بھی، انتقال کا مطلب منتقل ہونا، تو دیگر ارکان کی ادائیگی اور منتقل ہونے کے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن صرف نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہی تکبیر تحریمہ ہے، کیونکہ وہی ایسی تکبیر ہے جو نمازی پر دنیا کی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، کھانا پینا بولنا سب حرام، اور وہ فرض ہے، اس کو چھوڑنے سے نماز نہ ہوگی۔ اب اگر کوئی دوڑ آیا اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پہنچ گیا کہ کہیں امام صاحب نہ اٹھ جائیں، رکعت نہ نکل جائے، تو اس نے تکبیر تحریمہ نہ کہی بلکہ رکوع کی تکبیر کہی ہے، تو اس کی نماز شروع نہ ہوئی، کہ پوری تو تب ہوگی شروع نہ ہوئی، تو ایسے کی نماز ہوگی نہیں، پہلے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے پھر رکوع میں جائے۔ اب اس کی فکر نہ کرے کہ رکعت نکل جائے گی، جب اتنی نکال چکے ہو تو اور نکل جائے، تو اس کا بھی جو ہے حضرت کوئی مسئلہ اس میں نہیں۔ ہاتھ باندھنا ضرورت بھی نہیں ہے اس میں؟ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، ہاتھ باندھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رکوع میں جائے۔ میں جا اگر اللہ اکبر کہتا ہوا ہی رکوع میں چلا گیا تو وہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر رکوع ہو جائے گی۔ جی نماز کے دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ تو نماز کے دوسرے ارکان کی ادائیگی کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اسے تکبیر انتقال مطلب منتقل ہونے کی تکبیر، تو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ نماز کے تمام شرائط یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت اور نیت کا تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ تو شرائط کا ظاہر سی بات ہے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو شرائط نماز کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ بغیر شرط کے مشروط نہیں پایا جاتا ہے۔ تو طہارت ہونی چاہیے، یعنی وضو، اور ستر عورت ہو، جو آدمی کے لیے ستر ہے عورت کے لیے ستر ہے، استقبال قبلہ ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، وقت ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ وقت نکل گیا ہو یا وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں، نیت ہونا چاہیے، دل میں ارادہ کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم، معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں پائے جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے تو نماز قائم ہی نہ ہوگی۔ مثلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دی اور ابھی وقت شروع ہونے میں 5 منٹ ہیں، تو لو نماز شروع نہ ہوئی ابھی۔ تو رد المختار اور در مختار کے حوالے سے یہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کے تعلق سے جو ہے کچھ اہم مسائل یہ بیان فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔